نگران صوبائی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ماحولیات و جنگلات بلال افضل سے ملنے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ان کے گھر پہنچے، باہر آ کر خود استقبال کیا۔ نگران وزیر ابن نگران وزیر، آپ کے والد سہیل افضل صاحب 2008 کی نگران کابینہ میں وزیر تھے، اب آپ وزیر ہیں اور آج کل آپ P&D جنگلات آبی ماحولیات کے وزیر ہیں۔ آپ عملی سیاست میں تو ہیں نہیں، لیکن نگران کابینہ میں کیسے والد بھی آ گئے، آپ بھی آ گئے؟ 2001 میں میرے تایا نے لاہور کے ناظم کے الیکشن لڑے اور 2 ٹینیورز کے لیے وہ لاہور کے ناظم۔ میاں عامر محمود صاحب رشتے میں تو آپ کے تایا نہیں ہیں، ویسے آپ تایا کہتے ہیں؟ وہ اور میرے ابا جی جو تھے وہ اکٹھے یونیورسٹی میں تھے، تب سے دوست ہیں، کام ہمارا اکٹھا ہے، تو میرے تایا ہی ہیں۔ میرا خیال ہے سگے تایوں سے زیادہ میرے جو ہے وہ ہمیں پیارے ہیں اور وہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو بیک گراؤنڈ ہمارا تھا وہ تھوڑا سا ایڈمنسٹریشن کا بھی تھا۔ جب بھی انٹرم گورنمنٹ آتی ہے، ان کی مرضی ہوتی ہے کہ ایسے ٹیکنوکریٹس کو سامنے لایا جائے جن کا ایکسپیرینس واسٹ ہو۔ محسن صاحب کے ساتھ میں نے بھی پہلے کام کیا ہوا ہے، ان کو فیملی کا بھی پتہ ہے، تو جب محسن صاحب اپنی ایک ڈائیورس ٹیم بنا رہے تھے تو اس کے اندر انہوں نے انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا ٹو دا فیملی۔ تو میاں صاحب اور سہیل صاحب تو پچھلے 2-3 دفعہ سے ریفیوز کرتے آ رہے تھے انٹرم گورنمنٹس کو، ہر انٹرم گورنمنٹ میں ان کو آفر تو ہوتی تھی، تو اس دفعہ انہوں نے کہا کہ نیکسٹ جنریشن ہماری تیار ہے، آپ ان میں سے ایک بندہ لے لیں۔ تو آئی ایم دا ایلڈسٹ آف دا نیکسٹ جنریشن، تو مجھے اپرچونیٹی ملی اینڈ اٹس بین اے گریٹ ایکسپیرینس سو فار۔ آپ نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی اور نگران وزیر بننے کے لیے آپ کا تجربہ کیا تھا؟ میری جی اسکولنگ کریسنٹ ماڈل اسکول کی ہے، اس کے بعد میں یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے انجینئرنگ کی، میرا ڈبل میجرز تھا الیکٹریکل اور کمپیوٹر انجینئرنگ۔ واپس آیا تو میں نے 4 سال میڈیا میں کام کیا، پھر میں MBA کرنے چلا گیا INSEAD جو کہ ایک فرانس میں یونیورسٹی ہے، وہاں میں نے اپنی اسپیشلائزیشن کی ان فائنینس اور بزنس سکسیشن پلاننگ کے اندر۔ سکسیشن پلاننگ ہوتی ہے کہ کیسے بزنسز جنریشن بائی جنریشن ٹرانسفر کیے جاتے ہیں تاکہ بزنسز سیف رہیں، تو وہ کر کے پھر میں واپس آیا ہوں۔ تو ابھی منسٹری سے پہلے میں اوور آل ہمارا جو گروپ ہے جس کے اندر ایجوکیشن اور میڈیا سب سے پرومیننٹ ہے، لیکن ہم لوگ 7 سے 8 انڈسٹریز کے اندر آپریٹ کرتے ہیں، اس کے فائنینس جو ہیڈز ہیں وہ مجھے رپورٹ کرتے تھے اور میں میاں صاحب کو رپورٹ کرتا ہوں۔ تو کیا میاں عامر محمود صاحب نے آپ کی سفارش کی تھی نگران وزیر بننے کے لیے؟ ریکمنڈیشن ڈیفینیٹلی جی ان کی، اور ان کی اجازت شامل تھی۔ میں ہمیشہ ظاہر ہے کیونکہ میں کام میں اتنا انوالو تھا کہ اب تو 1 سال ہونے والا ہے، میں نے 3 مہینے بجٹ کیے تھے، کچھ کام کمپلیٹلی میری رسپانسبلٹی، کچھ کمپنیز کمپلیٹلی میری رسپانسبلٹی تھی، تو وہ کام بالکل چھوٹ گیا، تو اس لیے والد صاحب کی اور میاں صاحب کی اجازت بہت امپورٹنٹ تھی، اور ظاہر ہے کہ ان کا ٹرسٹ میرے اندر اس چیز سے دکھتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی پوزیشن کے لیے اتنی کم عمر کے اندر مجھے ریکمینڈ کیا۔ آپ اندازہ تو کرتے ہوں گے کہ آپ کی وہ کون سی صلاحیت ہے جس نے آپ کو نگران وزیر بنا دیا اور آپ اپنے بزنس میں بھی کامیاب تھے؟ جی میرا خیال ہے محنت کرنا ہمارے نا DNA میں ہے، اور سیکنڈ جنریشن ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیزیں بنتے ہوئے اور محنت ہوتے ہوئے دیکھی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے جتنا بھی ٹائم فیملی بزنس میں گزارا، ہمارے فادرز 9 بجے آفس میں ہوتے ہیں، 6, 7, 8, 9 بجے تک گھڑی دیکھ کے کبھی کسی نے کام نہیں کیا، تو وہ جو محنت کرنے کی ہے، اور ابھی ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری چیز تھی وہ تھی کہ آل دا منسٹرز آر کمیٹیڈ ٹو ڈیلیورنگ۔ ہمارا تو کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا، محسن صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ پہ 1% بھی امپروومنٹ کر لیں تو ہم سکسیزفل ہیں۔ وہ کون سی امپروومنٹ ہے جو آپ نے آ کر کی ہے؟ جو میری پرائمری رسپانسبلٹی تھی وہ پہلے سٹارٹ میں CNW تھی جو کہ روڈ انفراسٹرکچر ہے۔ نہیں، پہلے تو آپ کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بھی دی گئی، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بھی، آپ کی وزارت بدل گئی، وہ کیوں؟ اس کی سٹوری پہ میں آتا ہوں، لیکن پہلے CNW کے اندر ہم نے 137 روڈز کی۔ 137 روڈز کے اندر ہم لوگوں کا زیادہ جو مقصد تھا وہ تھا کہ بڑے THQs اور DHQs کو، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز کو کنیکٹ کیا جائے۔ میں ایک ڈسٹرکٹ کی ایگزامپل دیتا ہوں، قصور کا اگر آپ روڈ انفراسٹرکچر لاسٹ ایئر دیکھتے تو رائیونڈ سے قصور سے کھڈیاں سے چونیاں، یہ ساری بڑی مین سٹیز ہیں، لیکن روڈز کا بہت برا حال تھا۔ تو ہم نے ایسی 137 اسکیمز آئیڈینٹیفائی کی، CM صاحب کو پریزنٹ کی، CM صاحب نے ان کو اپروو کیا، اور اس کو ہم ریہیبلیٹیشن پروگرام کہتے ہیں
کیونکہ نئے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے اوپر پیسے بہت سارے لگتے ہیں، لیکن اگر اس کی 10% کاسٹ پرانی روڈز کے اوپر لگ جائے تو ان کی آپ کی ایج 10 سے 15 سال انکریز ہو جاتی ہے۔ سی ایم صاحب نے میرا جو پورٹ فولیو ہے وہ اس لیے چینج کیا تھا کہ جون تک ہمارا ایکسائز کا ایک ٹارگٹ تھا، وہ میٹ ہو گیا۔ سی این ڈبلیو کی ایک اسٹریٹجی تھی، پروجیکٹ شروع ہونے تھے، وہ سٹارٹ ہو گئے۔ پھر میرا ایکسیس ان کو چاہیے تھا ملٹیپل ڈپارٹمنٹس کے اندر۔ میری پرائمری رسپانسبلٹی اس کابینہ کے اندر ہے فالو اپ رکھنا کہ کون سا پروجیکٹ کدھر پہنچا ہے، کب ختم ہونا ہے، اور کیا وہ ہمارے ٹائم کے اوپر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر مجھے کوئی فیل ہوتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ لیٹ ہو رہا ہے تو پھر میں فلیگ ریز کرتا ہوں سی ایم صاحب کو کہ سر یہ پروجیکٹ میرے حساب سے نا ہمارے ٹینیور کے اندر کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وی بین ویری کلیئر کہ ہم وہی پروجیکٹ کریں گے جو کہ ہم ختم کر کے جا سکیں، ہم کوئی آدھا پروجیکٹ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ آپ نے کاروبار تو چلایا ہے، اب وزارت چلا رہے ہیں، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے، آپ نا اپنا ٹائم سٹرکچر نہیں کر سکتے۔ میں پہلے جو ہے ایکسرسائز کیا کرتا تھا، صبح اٹھ کے رات کو ایک ڈیسنٹ ٹائم کے اوپر گھر آ جایا کرتا تھا، تھوڑا ٹائم فیملی کے ساتھ گزارتا تھا۔ یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ ایک سکیجول ہمارا اپنا ہوتا ہے منسٹرز کا، ایک سکیجول ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے، اور ایک سکیجول سی ایم صاحب کا ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں سکیجولز کو آپ کمبائن کرتے ہیں تو تقریباً آپ صبح 9 بجے سے لے کے رات 1-2 بجے تک جو ہے وہ بزی رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سی ایم صاحب تو وزٹس کرنا ہی شروع 10 بجے کے بعد کرتے ہیں، اور 2 بجے تک وہ ہاسپٹلس کے وزٹ، کنسٹرکشن سائٹس کے وزٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم کے اوپر ہم سارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب نئی تھی وزارت تو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسکوپ کتنا بڑا ہے، کینوس کتنا بڑا ہے، اور انٹرم گورنمنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حساب سے آئے تھے کہ 3 مہینے ہی ہیں، ڈے ٹو ڈے رن کرنا ہے۔ اب ہم لوگوں کو پالیسی میکنگ تھوڑی سی کرنی پڑ رہی ہے، اور جب 1 سال کی حکومت ہو گئی ہے تو ہم نے بڑے ہارڈ ڈیسیجنز بھی لیے ہیں، اور ایسے ڈیسیجنز بھی لیے ہیں کہ جس سے نیکسٹ گورنمنٹس کو بہت فائدہ ہوگا۔ وزیر بننے کا مزہ بھی ہے، ظاہر ہے مزہ آیا ہوگا۔ یہ بتائیں کہ کیا مستقبل میں سیاست میں آ کر بھی وزیر بننے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میں سیاست میں آ سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے نا پاکستان میں کچھ فنڈامنٹلز چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے حساب سے پاکستان کے 2 ایشوز ہیں۔ ایک، ہمارے پاس آرگینک لیڈرشپ نہیں ہے، ہماری وہی پولیٹیکل پارٹیز 1 2 3 ہیں۔ کیا مراد ہے آپ کی آرگینک لیڈرشپ سے؟ کہ لوگ جو ہیں لوور لیول سے محنت کرنا شروع کریں، اور وہ جیسے کہ انڈیا میں الیکٹ ہوتے ہیں، آپ کے صوبے چھوٹے ہیں۔ مودی صاحب جو تھے گجرات کے اندر، ان کی اوپر بی جے پی کی نظر پڑی، انہوں نے وہاں سے محنت کرنی شروع کی، گجرات کے سی ایم بنے۔ گجرات کے سی ایم بن کے انہوں نے وہاں محنت کی تو کارپوریٹ انڈیا پورا آ کے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بی جے پی نے وہ الیکشن کلین سویپ کیا تھا، اینڈ مودی صاحب جو ہے پرائم منسٹر آ گئے تھے۔ یہ آرگینک لیڈرشپ ہوتی ہے کہ ایک بندہ نیچے سے شروع ہوا اور ود ان 3-4 الیکشنز جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گیا۔ ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بہت بڑے ہو گئے ہیں، پنجاب صوبہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی اور اپنے گروپ کی طرف سے بھی یہ چیز کافی دیر سے پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈویژن لیول کے اوپر صوبے بنا دینے چاہیے، اور ڈویژن لیول پہ صوبے بنانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ فنڈنگ جو ہے وہ لوور لیول کے اوپر لے جائیں گے۔ قصور کا فنڈ، لاہور کا فنڈ لاہور کو ملے گا، سرگودا کا فنڈ سرگودا کو ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ ساری ڈیولپمنٹ لاہور میں ہو جاتی ہے، اینڈ وہاں لیڈرشپ نکلے گی۔ اگر اس قسم کا کوئی سسٹم ہوتا ہے، اور مجھے اپروچ لگتی ہے کہ ہم لوگ آرگینکلی گرو کر سکتے ہیں وداؤٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی پولیٹیکل پارٹی کہہ کے، اور ایکچوئل جو ہے لوگوں کے ووٹ کے اوپر آ کے آپ جو ہے وہ پرفارمنس دکھا کے سامنے آتے ہیں، تو میں بھی پبلک لائف کے اندر میں آؤں، لیکن اس سسٹم کے اندر میں نہیں دیکھتا کہ میں کبھی پالیٹکس میں آؤں گا۔